With the name of Allah Almighty. Oedipus Rex. Oedipus Rex غلط ہے. Oedipus Rex. پہلے او کو سائلنٹ کر دیں تو Oedipus Rex. Text. This is lecturer M.K. Bhutta. My phone number is 0333 4655 305. In this text, what you have to observe. کیا observe کرنا ہے بک کے اوپر ہی ٹیکسٹ سے پہلے لکھ لیں. میرے پاس ٹیکسٹ 90 پیج پر ہے. ٹیکسٹ شروع ہوتی ہے, اوپر ہیڈنگ آتی ہے پرولوگ. نیچے ایڈیپس کا ڈائلاگ ہے مائی چلڈرن جنریشنز آف دا لیونگ. ٹیکسٹ سے پہلے اگر کوئی پیج خالی ہے تو اس کے اوپر آپ کچھ چیزیں لکھیں جو آپ نے آبزرو کرنی ہے ان دس ٹیکسٹ. فرسٹ آف آل, پلاٹ کیسا ہے. سب سے پہلے اس میں ایک پرولوگ ہے. جو ہی ٹیکسٹ سٹارٹ ہوتی ہے سب سے پہلے پرولوگ ہے. پرولوگ کا مطلب ہوتا ہے ابتدائیہ. جو کریکٹر اس حصے کے اندر ڈسکشن کریں گے وہ اصل میں پورے ڈرامہ کی فاؤنڈیشن بنائے گا, پورے ڈرامہ کا کیس واضح کرے گا. پرولوگ لیڈز ٹو پیراڈاس. پرولوگ کے بعد ٹیکسٹ کا جو حصہ ہے اس کی ہیڈنگ ہے پیراڈاس. آپ کی ٹیکسٹ بک کے اندر یہ ہیڈنگز بھی موجود ہیں. آپ بک پر لکھتے جا رہے ہیں, پہلے لکھا ہے پرولوگ, پھر آپ نے لکھا ہے پیراڈاس. اس کے بعد سین 1 سٹارٹ ہوتا ہے. سین 1 کے بعد آڈ 1, ODE, آڈ گیت کو کہتے ہیں, گانے کو کہتے ہیں. جس طرح فلم کے اندر آپ سین دیکھتے ہیں پھر ایک گانا آ جاتا ہے, پھر کچھ سین دیکھتے ہیں پھر ایک گانا آ جاتا ہے, پھر کچھ واقعات دیکھتے ہیں پھر ایک سانگ آ جاتا ہے. عموماً مووی کے اندر 5 سانگ سٹینڈرڈ سانگز ہوتے ہیں. یہاں پر سین 1 کے بعد آڈ آیا ہے, ایک سانگ ہے. جب پہلے پرولوگ آئی تو اس کے بعد پیراڈاس آیا. پیراڈاس بھی ایک سانگ ہی ہے, یعنی کہ ابتدائیہ آیا, پھر تعارفی سانگ آیا, پھر سین 1 آیا, پھر آڈ, پھر سانگ آیا, سین 2 آڈ 2, سین 3 اس کے بعد آڈ 3, سین 4 اس کے بعد آڈ 4. اس کے بعد جو آتا ہے وہ اسے کہتے ہیں ایکسوڈس. لاسٹ سین ہے یہ, ایکسوڈس کہتے ہیں, لاسٹ سین ہے. پلاٹ کا آپ کو پتہ چل گیا. پہلے پرولوگ, پھر اس کے بعد پیراڈاس, تعارفی سانگ, پھر سین 1 ہے تو اس کے بعد آڈ 1 بھی آ جاتا ہے, یعنی کہ گیت آ جاتا ہے. پھر سین 2 ہے تو آڈ 2 آ جاتا ہے, سین 3 آڈ 3, سین 4 آڈ 4. اس کے بعد 5واں سین جو ہے اس کا نام ہے ایکسوڈس, فائنل سین ہے. جو کچھ سٹارٹ میں بتایا جاتا ہے بعد میں وہ سارا کا سارا الٹ نکلتا ہے. دس از پلاٹ. پلاٹ میں پراپر بگننگ ہے, آپ دیکھیں گے, مڈل ہے پراپر اور اینڈ ہے پراپر. یہ ٹریجڈی ایک ماڈل ٹریجڈی ہے فار آل کائنڈ آف ٹریجڈیز. بعد میں آج تک ماڈرن پیریڈ میں بھی جو ٹریجڈیز لکھی جا رہی ہیں سب کا کمپیریزن ایڈیپس ریکس سے کیا جاتا ہے, بیکاز دیٹ از کمپلیٹ یونٹ. اس کے بعد آپ نے آبزرو کرنا ہے ٹریجڈی, کہ ٹریجڈی کے کیا کنونشنز ہیں, ٹریجڈی کی کنٹینٹس ہیں, اس کی امپورٹنٹ چیزیں کیا ہیں,
और ट्रेजेडी का क्या स्टैंडर्ड है, म्यार है, और ट्रेजेडी किसके साथ होनी चाहिए, और वो ट्रेजिक हीरो है। आप ट्रेजेडी के अंदर देखेंगे रिवर्सल ऑफ सिचुएशन कि जो स्टार्ट में एक्सपेक्ट किया जाता है एंड में उसके उलट होता है, तो इसको हम कहते हैं रिवर्सल ऑफ सिचुएशन, और ग्रीक लैंग्वेज में से कहते हैं पेरिपेटिया। पेरिपेटिया, रिवर्सल ऑफ सिचुएशन। आपने ऑब्जर्व करना है ट्रेजिक हीरो की तमाम क्वालिटीज़ जो अरिस्टोटल ने बताई हैं वो सारी की सारी इडिपस रेक्स के ट्रेजिक हीरो में मौजूद है। यानी कि इडिपस रेक्स जो कि ट्रेजिक हीरो है उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ मौजूद हैं जो कि अरिस्टोटल ने कही थी। जैसे कि वो कहता है कि ट्रेजिक हीरो रॉयल बेरिंग हो, यानी कि वो बहुत ही अमीर हो या किंग हो, बस रॉयल फैमिली में से हो। ट्रेजिक हीरो बुलंदी से पिट में आ गिरे, इंतहाई बदतरीन सूरत हाल में आके तबाह हो जाए। ट्रेजिक हीरो के अंदर हमार्टिया होना चाहिए। हमार्टिया से मुराद ट्रेजिक हीरो के अंदर कोई ना कोई कमज़ोरी होनी चाहिए, कोई फलाह होना चाहिए, कोई फॉल्ट होना चाहिए, कोई कमी होनी चाहिए उसके अंदर। जैसा कि इडिपस रेक्स में आप देखेंगे वो समझता है कि मैं हर मसले का हल तलाश कर सकता हूँ, वो गॉड्स के साथ भी मुकाबला कर लेता है। तो ये उसका हमार्टिया है। शायद वो प्राउड भी है, शायद ये इसका हमार्टिया है, इसका फलाह है, कमज़ोरी है। आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे कोरस 8-10 लोगों का एक ग्रुप है जिसका एक लीडर भी होता है जिसको हम कोरागास कहते हैं। आपने कुछ सॉन्ग्स ऐसे भी देखे होंगे जिसके अंदर 10 या 8 लोग बैठकर कवाली कर रहे हैं सॉन्ग में, या 10-8 लोगों का ग्रुप है जो कि हीरो के पीछे ठहरा हुआ है, या कोई मास्टर है, कोई सिंगर है, उसके साथ 8 लोग बैठे हुए हैं। तो कोरस 8 लोगों का मजमूए पर मुश्तमिल है। कोरस के अंदर एक लीडर भी होता है जिसे कोरागास कहते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, ये ड्रामा के मुख्तलिफ हिस्सों में आकर एनालाइजेशन पेश करता है, दुख का इजहार करता है, म्यूज़िक देता है, बर्डन लेस करता है। कोरस एल्डर्स का ग्रुप होता है, संजीदा लोगों का ग्रुप होता है जो डांस भी पेश करते हैं और साथ वहाँ पर गुफ्तगू भी कर लेते हैं कभी कभी। कोरस आपने देखना है कि कोरस ने सॉन्ग्स कैसे अपने पेश किए हैं। फेट आप देखेंगे गॉड का, फेट का, डेल्फिक ओरेकल यानी कि मुब्द का, प्राफ्ट का, कितना अमल दखल है इंसान की ज़िंदगी पर। फिर आप देखें करैक्टर के क्या कंटेंट्स हैं, करैक्टर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, करैक्टर के क्या डिसीजंस होते हैं, और करैक्टर के डिसीजन क्या गॉड्स के खिलाफ कारआमद साबित होते हैं कि नहीं होते। इस ड्रामा में आप ऑब्जर्व करेंगे आयरनी को, देखेंगे कि जो बात शुरू में कही जा रही है या करैक्टर जो बात कहता है बाद में वो बात उलट साबित होती है, तो रिवर्सल ऑफ सिचुएशन हो जाती है, आयरनी हो जाती है, उलट हो जाता है। आप इसमें कथारसिस देखेंगे जब आप ड्रामा के एंड पर पहुंचते हैं और किसी फलाह की वजह से ट्रेजिक हीरो की ट्रेजेडी होती है तो लोगों के अंदर पिटी एंड फेयर पैदा होता है। इसी पिटी एंड फेयर को कथारसिस कहते हैं, यानी कि हम रोने लग जाते हैं एंड पर उस हीरो की ट्रेजेडी देखकर, और रोते हैं। और हम रोते किस लिए हैं, हम पिटी एंड फेयर की वजह से हमें तरस आता है कि इस शख्स के साथ ऐसा बहुत बुरा हुआ है, और हमें खौफ पैदा होता है कि कहीं हमारे साथ ऐसा वाक़या दरपेश ना हो। इसके अंदर आप नोट करेंगे प्रोफेसीज कि राइटर जो प्राफ्ट यहाँ पर मौजूद है वो क्या प्रोफेसी करता है, क्या वो प्रोफेसीज ठीक होती हैं। सुफिंक्स है, उसकी बातों में कहीं प्रोफेसी मौजूद है, हम वो ऑब्ज़र्व करेंगे प्रोफेसी। और इसी तरह डेल्फिक ओरेकल भी प्रोफेसीज करता है, क्या वो प्रोफेसीज पूरी होती हैं। प्रोफेसीज का मतलब पेशन गोई। उसके बाद आप इसमें देखेंगे कि क्या ईडिपस कम्प्लेक्स मौजूद है। ईडिपस कम्प्लेक्स का मतलब होता है कि हर मर्द अपनी माँ के साथ वो सेक्स करना चाहता है, ये उसके कोर के अंदर एक कम्प्लेक्स है, एक प्रॉब्लम है।
हर मर्द अपनी माँ के साथ सेक्स करना चाहता है, इसे हम ईडिपस कम्प्लेक्स कहते हैं। क्या देखेंगे इस ड्रामा के अंदर किसी हीरो ने अपनी मदर के साथ क्या सेक्स किया। सो these were the points which you have to note down while you are reading the text of Oedipus Rex. सीन क्या है? एक बहुत बड़ा महल है बादशाह का, उसके सामने एक बड़ा चौक है, स्ट्रीट है, महल के आगे बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों को आल्टर कहते हैं, आल्टर। इन सीढ़ियों के साथ बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, जैसे हमारे यहाँ तख्त पोश होते हैं, तख्त बड़े बड़े बने हुए हैं मार्बल के, जिसके ऊपर बल्ली वगैरह चढ़ाई जाती है इंसान की या जानवरों वगैरह की। ये आल्टर और उसके पीछे महल। महल से बाहर निकला है किंग ऑफ थेब्स। ये थेब्स शहर का नाम है, थेब्स ग्रीक, ये ग्रीक ड्रामा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी ये 400 साल पहले लिखा गया तकरीबन। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आए हुए इस वक्त 2000 साल हो गए, तो ये 2400 साल पहले लिखे जाने वाला ड्रामा था और इसको लिखा है ग्रीक ने, यूनानियों ने। ग्रीक जिनको एजाज़ हासिल है कि वो तमाम अलूम के बाप हैं। बुरबरी पथरीली ज़मीन पर बसने वाले ये लोग इंतहाई ज़हीन थे। साइंस आर्ट दोनों के अंदर ये कमाल रखते थे। तो ये उस इलाके में थेब्स का इलाका है जहाँ पर एक महल है और महल से बाहर किंग आकर ठहरा है। उसके महल से बाहर चौक में, स्ट्रीट्स पर, अल्टर्स पर उसकी रियाया जमा है, जिसमें हर किस्म का इंसान मौजूद है। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग और प्रीस्ट तक, पादरियों तक वहाँ पर ठहरे हुए हैं, पादरी भी। इन लोगों का रिलीजन क्या है? इन लोगों की अपनी मैथोलॉजी है और वो मैथोलॉजी है टाइटन्स की, बलाओं की, गॉड्स की। इनके यहाँ ज़्यूस देवता है, सबसे बड़ा देवता, उसका बेटा अपोलो है, डोनिसस है, फिर इस तरह वीनस है। बहुत सारे गॉड्स इनके हैं, ये उनकी पूजा करते हैं। तो ये महल है, महल के बाहर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, जिसमें प्रीस्ट भी हैं, आम लोग भी हैं, इंतहाई बेहाल हैं, बेयार और मददगार हैं। और यहाँ पर वो आकर किंग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा शहर तबाह हो रहा है, क्यों हो रहा है, और तुम मेहरबानी करके हमारा क्योर करो, हमारा इलाज करो, तुम हमारे किंग को। किंग बाहर आया है अपने रियाया की बात सुनने के लिए। देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या कहता है। Oedipus, my children, generations of the living, मेरे बच्चों, ऐ जिंदा कौम, in the line of Cadmus, कैडमास जो कि फाउंडर ऑफ दिस सिटी था, कैडमास जो तुम तमाम जनरेशन का बाप था, ऐ कैडमास की कौम, लाइन ऑफ कैडमास, कैडमास की जनरेशन में से आने वाले। कैडमास इज द नेम ऑफ द फादर। जिस तरह हम कोई शहर के अंदर बस, जैसे डेरा गाजी खान है तो गाजी खान की कौम वहाँ पर मौजूद है, डेरा इस्माइल खान की कौम सारी मौजूद है, कोई शख्स था उसकी कौम। इस तरह इस थेब्स शहर का बड़ा कैडमास था। मेरे बच्चों, कैडमास की ख़ानदान में से मौजूद ऐ जिंदा कौम, नर्स्ड एट हिज एंशिएंट हार्थ। हार्थ का मतलब होता है वो जगह जहाँ चूल्हा होता है और उसके गिर्द बैठ कर तमाम लोग खाना खाते हैं, हार्थ।
یہاں پر اس کا مطلب ہوم لیا جا سکتا ہے. تم پلے بڑے ہو اس قدیم گھر کے اندر، قدیم شہر کے اندر. نرسڈ پلے بڑے ہو. Why have you strewn yourself before these altars؟ تم تمام لوگوں نے ان آلٹر کے ساتھ، میرے دربار کی سیڑھیوں کے ساتھ اپنے آپ کو کیوں چمٹا رکھا ہے؟ اسٹیون، چمٹنا. تم میرے دربار کے آلٹرز کے ساتھ کیوں چمٹے ہوئے ہو؟ ان سپلیکیشن اور آہو بقا، سوالات کے ساتھ. سپلیکیشن سوالات اور آہو بقا کے ساتھ. with your bows and garlands، تم جھاڑیوں اور خوبصورت پھولدار ٹہنیوں کے ساتھ یہاں پر آئے ہو. گارلینڈز کا مطلب ہوتا ہے پھولوں کا سیرا. اب یہ ایک مینر ہے، جب آپ کنگ کے پاس جاتے ہیں تو آپ ایک خوشبودار جھاڑی لے کر جاتے ہیں. اس کے 2 اور 3 فنکشنز ہیں میں بھی، کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کنگ کو آپ سے سمیل نہیں آتی، کنگ اسے دیکھ کر اس کا موڈ خوشگوار ہو جاتا ہے، لائک دس. تو یہ تمام لوگ جو اس وقت الٹر پر موجود ہیں، یہ تمام لوگ ساتھ اپنے باؤز اور گارلینڈز بھی لائے ہیں. باؤز اور گارلینڈز کا لانے کا مطلب یہ ہے کہ دے وانٹ ٹو میٹ ود کنگ، وہ کنگ سے ملنا چاہتے ہیں. دا بریتھ آف انسینس رائزز فرام دا سٹی، اور اتنے لوگ آ گئے ہیں، وہ کہہ رہا ہے پورے شہر سے جھاڑیوں کی خوشبو اٹھ رہی ہے. بریتھ آف انسینس، انسینس کا مطلب بھی خوشبو ہوتا ہے، بریتھ کا مطلب ایک مہک اٹھ رہی ہے. پورے شہر سے خوشبو کی مہک ہے، یعنی کہ اتنے زیادہ ملٹیٹیوڈ آف پیپل آر اوور دیئر ٹو میٹ می. کیوں آئے ہو؟ ود اے ساؤنڈ آف پریئر، اور تمہارے پورے شہر سے دعاؤں کی آوازیں مرمر کر رہی ہیں، یعنی کہ آوازیں دعاؤں کی وہاں پر سرگوشیاں ہیں. اینڈ لیمنٹیشن، اور آہو بقا ہے، ماتم ہے، حزن و ملال ہے، رواٹ ہے، گراؤننگ ہے، چیخ و پکار ہے. تو یہ پہلا سٹینزا ایڈیپس نے کہا کہ مائی چلڈرن، میرے بچوں، جنریشن آف دا لیونگ ان دا لائن آف کیڈموس، کیڈموس کے خاندان کی زندہ قوم، نرسڈ ایٹ ہز اینشنٹ ہرتھ، تم پلے بڑے ہو کیڈموس کے گھر میں. وائی ہیو یو اسٹرون یور سیلف بیفور دیز الٹرز، تم نے ان الٹرز کے ساتھ اپنے آپ کو کیوں باندھ رکھا ہے؟ ان سپلیکیشن، آہو بقا اور سوالات کے ساتھ. with your bows and garlands، اور تمہارے پاس ٹہنیاں ہیں، جھاڑیاں ہیں خوشبودار. the breath of incense rises from the city، پورے شہر سے خوشبو کی مہک آ رہی ہے. with a sound of prayer، اور یہاں پر آوازیں ہیں دعاؤں کی. and lamentation، اور ماتم کی آوازیں ہیں. children، بچوں. I would not have you speak through messengers، میں نے تم سے گفتگو کسی میسنجر کے ناطے سے نہیں کی. میں نے ڈائریکٹ تم سے گفتگو کرنے آیا ہوں، میں کسی پیغام رساں کے ساتھ تم سے گفتگو نہیں کر رہا. and therefore I have come myself to hear you، بس اسی لیے میں یہاں پر آیا ہوں تم سے خود بات کرنے کے لیے. I Oedipus، میں ایڈیپس، who bear the famous name، جو ایک مشہور نام رکھتا ہے. انڈرلائن کریں، یہ ٹریجک فلا ہے، FLAW، فلا لکھیں، کہ رائٹر کہتا ہے، وہ ساری کنگ کہہ رہا ہے کہ میں ایک مشہور آدمی ہوں. تو یہ پرائیڈ ہے. آپ انڈرلائن کریں گے، اس کو لکھیں گے پرائیڈ، فلا، فخر کا علامت ہے یہ بات، اور فلا بھی ہے. I Oedipus who bear the famous name، میں ایڈیپس جو ایک مشہور زمانہ آدمی ہے.
to a priest. سامنے ٹھہرے ہوئے لوگوں میں سے ایک پریسٹ کو مخاطب کرتا ہے، ایک پادری کو جو بزرگ ہے اس کو مخاطب کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے وہ ساری قوم سے بات نہیں کر سکتا، وہ بات کرے گا ایک شخص سے کرے گا، اور وہ کون ہے؟ معتبر شخص جو ہے وہ پریسٹ ہے۔ You there since you are eldest in the company. ہاں یہاں ٹھہرے ہوئے تمام لوگوں میں سے، کمپنی تمام لوگوں میں سے ایلڈسٹ تم سب سے زیادہ بزرگ ہو۔ اسپیک فار them all. ان تمام لوگوں کی طرف سے ان کی نمائندگی کرو، مجھ سے بات کرو۔ ٹیل می what praise upon you. مجھے بتاؤ کہ تمہارے اوپر کیا، پریز کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے شکار، تم کس چیز کے شکار ٹھہرے ہو، یعنی کہ وٹ پریز آن یو، تمہارے اوپر کون سے جال ہیں، تمہارے اوپر کون سی پریشانیاں ہیں۔ اب پریز کا مطلب وریز کر لیں، پریشانیاں۔ ویدر یو کم ان ڈریڈ، کیا کسی خوف کے ناطے تم یہاں میرے تک آئے ہو، اور کریو سم بلیسنگ، یا تم یہاں پر آئے ہو کوئی بلیسنگ لینے کے لیے۔ کریو حاصل کرنا، بلیسنگ کوئی دعائیں، کیا مجھ سے کوئی دعائیں حاصل کرنے آئے ہو، کوئی نعمت، کوئی رحمت مانگتے ہو۔ ٹھیل می، پرانے دور کے اندر کنگ جو تھے یا بعد تک 17 سینچری تک جو کنگ تھے، کنگ اپنے آپ کو گاڈ کا ریپرزینٹیٹو کہتے تھے، اور لوگوں کے ذہن میں یہی پرسپشن ہوتا تھا کہ کنگ ایسے کنگ نہیں ہوتا بلکہ ہی از دا چوزن اینڈ سلیکٹڈ پرسن آف گاڈ۔ تو اس طرح کنگ کا ایٹیٹیوڈ گاڈ جیسا ہوگا، میں کسی پیغمبر کے ذریعے تم سے بات کرنے نہیں آیا، میں خود تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ اس کے مینرز، اس کی آنکھیں آدھ کھلی، اس کا سر، اس کی کمر بالکل سیدھی، اس کی آنکھیں ان سینگ، کسی کو نہ دیکھتے ہوئے سب کو دیکھتی ہیں، ایک دیوتا کی طرح۔ ٹیل می، بتاؤ مجھے، نیور ڈاؤٹ دیٹ آئی ول ہیلپ یو، آئی ول ہیلپ یو، میں تمہاری مدد کروں گا، نیور ڈاؤٹ، اور تم اس پر شک نہ کرو۔ بتاؤ مجھے، نیور ڈاؤٹ، اور شک نہ کرو، دیٹ آئی ول ہیلپ یو، کہ میں تمہارے ساتھ تمہاری مدد کروں گا، تم شک نہ کرو، یعنی کہ مجھے بتاؤ اور شک نہ کرو میری مدد پر۔ And every way I can، جس طرح سے میں کر سکا تمہاری مدد کروں گا۔ I should be heartless، ادروائز میں کروول اور ظالم ٹھہروں گا۔ I should be heartless، میں ظالم ہوں گا، میں سنگ دل ہوں گا۔ Where I not move to find you supplant here، میں کروول ٹھہروں گا اگر میں نے تمہاری گزارشات پر ایکشن نہ لوں۔ ویئر آئی ناٹ مووڈ، میں ایکشن نہ لوں، ٹو فائنڈ یو، جب کہ تم موجود ہو، سپلینٹ سائل کے طور پر، سوال کرنے والے کے طور پر، ہیئر میں ظالم ہوں گا اگر میں سائل کو دیکھ کر اور کوئی ایکشن نہ لوں۔ I should be heartless، میں ظالم ٹھہروں گا، سنگ دل ٹھہروں گا۔ Where I not moved، اگر میں نے کوئی ایکشن نہ لیا۔ To find you supplant، جب کہ تمہیں پایا کہ تم سوال کر رہے ہو، مجھ سے ریکویسٹ کر رہے ہو، مجھ سے کوئی چیز مانگ رہے ہو۔ Priest، Great Oedipus، اے عظیم ایڈیپس، او پاورفل کنگ آف تھیبس، اے تھیبس کے بڑے بادشاہ، طاقتور بادشاہ۔ تھیبس از دا نیم آف دا پلیس ویئر دس ڈرامہ از گوئنگ ٹو ہیپن، دس از اے سٹی۔ یو سی ہاؤ آل دا ایجز آف آور پیپل، دیکھو تو ہمارے قوم کے ہر ایج کے لوگ یہاں پر آ چکے ہیں۔ کلنگ ٹو یور آلٹر اسٹیپس، تمہارے آلٹر اسٹیپس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، تمہاری سیڑھیوں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔
बलि देने वाली जगह के साथ चिमटे हुए हैं, क्लिंग। Here are boys who can barely stand alone. यहाँ पर कुछ लड़के हैं जो मुश्किल से ठहर सकते हैं, छोटे बच्चे जो भी ठहर भी नहीं सकते वो भी तेरे पास हैं सवाल लेके। And here are priests by weight of age, as I am a priest of God. Here are priests, और यहाँ पर आए हैं सारे के सारे priests, सारे के सारे पादरी यहाँ आए हैं। by weight of age, जैसे कि मेरी उम्र का तकाजा है। As I am a priest of God, मैं खुदा का प्रीस्ट हूँ, गॉड का प्रीस्ट हूँ, पादरी हूँ, मैं भी आया हूँ। And young men chosen from those yet unmarried, और ऐसे नौजवान आए हैं जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई, 12, 13, 14 साल के। As for the others, जैसे कि दूसरे भी आए हैं। All that multitude, तमाम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बादशाह सलामत। They wait with olive chaplets. Olive chaplets का मतलब है खुशबूदार झाड़ियाँ। वो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा, खुशबूदार झाड़ियों के साथ। इन द स्क्वायर, चौक के अंदर। कुछ लोग अल्टर्स पर इकट्ठे हैं, कुछ लोग चौक में वहाँ इकट्ठे हैं। हर तरह का शख्स इसमें शामिल है। एट द 2 shrines of फैलास, और ये सारे लोग इकट्ठे होकर फैलास के ऊपर ठहरे हुए हैं। फैलास सन गॉड है, फैलास जो है गॉडेस ऑफ विजडम है। एक तो लोग गॉडेस ऑफ विजडम के श्राइन पर इकट्ठे हैं, श्राइन मज़ार पर। फैलास पर लोग इकट्ठे हो गए हैं, दुआएं कर रहे हैं गॉडेस ऑफ विजडम के यहाँ। एंड वेयर अपोलो, और कुछ लोग इकट्ठे हो गए हैं अपोलो देवता के श्राइन पर। अपोलो देवता सन गॉड है, सूरज का देवता है। स्पीक्स इन ग्लोइंग एम्बर्स, और वो बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं ग्लोइंग, दिन में, एम्बर्स इबादत। वो इस मुकद्दस इबादत वाले दिन पर बातें कर रहे हैं या दुआएं कर रहे हैं। किससे? 2 श्राइन्स पर। कौन कौन से? अपोलो के और फैलास के। फैलास और अपोलो के मज़ारों पर भी लोग इकट्ठे होकर दुआएं कर रहे हैं पीछे चौक में। यानी कि लोग सिर्फ तुम्हारे पास नहीं ठहरे हुए, बल्कि पूरा शहर यहाँ उमड़ आया है और वो श्राइन्स पर ठहरे हुए दुआएं कर रहे हैं, या चौक में ठहरे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, या आल्टर्स पर चिमटे तुमसे बात करना चाहते हैं। Your own eyes must tell you, तुम्हारी अपनी आँखें तुम्हें खुद बताएंगी। Thebes is in her extremity, थेब्स अपनी मुसीबत में मुब्तला है, शिद्दत में मुब्तला है, शदीद मुसीबत में है। And cannot lift her head, और थेब्स शहर अपना सर नहीं उठा सकता। हर शहर के लिए आया है, कंट्री के लिए आया है, कंट्री शहर के लिए हर इस्तेमाल होता है। और थेब्स अपना सर नहीं उठा सकता। फ्रॉम द सर्ज ऑफ डेथ, मौत की इस लहर से अपना सर ऊपर नहीं उठा सकता। थेब्स शहर मौत की लपेट में है, मौत की लहर में है, सर्ज लहर। रस्ट कंज्यूम्स द बर्ड्स, और रस्ट जिंग जो है कंज्यूम्स द बर्ड्स, वो शगुफों को खाए जा रहा है। फूल हैं, शगुफे हैं, कलियां हैं, उनके अंदर जिंग लग गया है और वो जिंग जो है उनको खाए जा रहा है। एंड फ्रूट्स ऑफ द अर्थ, और इस ज़मीन के जो फ्रूट्स हैं उनको भी जिंग लग गया है और वो भी खाए जा रहे हैं। जैसे कोई चीज़ जैम हो गई हो, कोई चीज़ बंद हो गई है, कोई चीज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हो कि उसको जिंग पकड़ जाए, और जिंग जैसा लोहे को खाता है, इस तरह यहाँ पर वो कहता है फूलों को और फ्रूट ऑफ द अर्थ को जिंग खा रहा है। हर चीज़ साकिन जामिद हो गई है। द हर्ड्स आर सिक, जानवर बीमार हैं। हर्ड्स जानवरों का वो अज्जड़, जानवरों का वो ढेर जो होता है वो सारा बीमार है। चिल्ड्रन डाई अनबॉर्न, और ये सूरत हाल है माँओं के पेट के अंदर, उनकी वुम्ब के अंदर बच्चे पैदा हुए बगैर मर जाते हैं। इतनी बदबख्ती इस शहर के ऊपर छाई हुई है।
एंड लेबर इज वेन, और तमाम मेहनतों का कोई भी फ्रूट नहीं, लेबर फजूल जा रही है मेहनत। द गॉड ऑफ प्लेग एंड फायर, ये फायर लिखा हुआ है, इसका मतलब है फायर। और वबा और फायर का जो देवता है, वबा और आग का जो देवता है, वो गुस्से में है। वबा और आग का जो देवता है, रेड्स, वो गुस्सा दिखा रहा है, गुस्से से लाल पीला हो रहा है। रेड्स लाइक डिटेस्टेबल, जैसे टेरिबल, लाइटनिंग, कड़क होती है, जैसे खौफनाक बिजली चमकती है, ऐसे ही आग और वबा का देवता चमक रहा है। यानी कि आग और वबा का देवता यहाँ पर बिजली की तरह हमारे सरों पर टूट रहा है। वहाँ ग्रीक्स ने हर एक चीज़ का देवता बना रखा था। नियर अबाउट 100+ देवता और देवियाँ उनकी हैं। आग का देवता है, वबा का देवता है, बीमारी का देवता है, बादलों का देवता है, बारिश का देवता है, जंग का देवता है, सूरज देवता है, चांद देवता है, मेडिसिन का देवता है, इंस्पिरेशन का देवता है। ये सारे उनके देवता बनाए हुए हैं। बाद में क्रिश्चियनिटी जब आई तो क्रिश्चियन रिलीजन के अंदर फिर एक ही देवता को 3 फेसेस बना दिए गए कि जी वो बेटा भी है, बाप भी है और होली घोस्ट भी है। फिर इस तरह तरक्की होती गई। हिंदुओं के भी आप देखते हैं हमारे यहाँ पर उनके भी नियर अबाउट 20-25 देवता उनके मौजूद हैं। उन्होंने भी अब बारिश का दूसरा तीसरा सब देवता बना रखे हैं। तो बाकी कुछ रिलीजन ऐसे हैं जिन्होंने देवता तो एक ही बना रखा है, उनका एक ही बुद्धा है या एक ही ईश्वर है, लेकिन उन्होंने उसके बहुत सारे नाम रखे हुए हैं, उसकी क्वालिटीज़ के मुताबिक उसके एट्रीब्यूट्स रखे हुए हैं कि ये एक देवता है, ये एट द सेम टाइम मेहरबान भी है, एट द सेम टाइम गुस्से वाला भी है, एट द सेम टाइम ये बारिश बरसाने वाला है, एट द सेम टाइम ये, तो उसकी बहुत सारी डिमेंशंस बना दी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें बिफोर क्राइस्ट ग्रीक्स ने पहले से जनरेट कर दी थी। फिर आज जो रिलीजन है तो ग्रीक क्लेम करते हैं कि तमाम रिलीजन जो आज मौजूद हैं ये सारे उनकी कॉपी हैं, उनके बच्चे हैं। डीप फिलॉसफी प्लेटो देकर गया है, सोक्रेटिस देकर गया है, अरिस्टोटल, ये सारे काम करके गए हैं सारा का सारा। बाद में तुमने तो शक्लें दी हैं, तुम बताओ कि कौन सी नई चीज़ इन्वेंट की है, कौन सी नई चीज़ ईजाद की है, कौन सी नई चीज़ तुमने नया कारनामा सा अंजाम दिया है, ये तो बताओ। साइंस हमने बुनियादें आपको दे दी, रिलीजन की बुनियादें हमने आपको दी हैं, हर चीज़ तो हमने दी है, तुम कौन सा कारनामा कर चुके हो। वहाँ पर बैठे हुए ग्रीक आपको जुपिटर, वीनस, वो आपको सियारों के सारे अलूम बुनियाद फराहम कर रहे हैं। तो बाद में आज हम वहाँ पर जा रहे हैं व्हाट्सएवर। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था प्लेग का भी देवता है। आप कहेंगे प्लेग का देवता ये तो गलत चीज़ है, इसका देवता कैसे? हर चीज़ का देवता है उनका। वो कहते हैं वबा का देवता और फायर का, आग का देवता, गुस्से का देवता। ये इंतहाई गुस्से में हैं और बिजली की मानद कूद रहे हैं थ्रू द सिटी, पूरे शहर के ऊपर। लाइन्स 3 लाइन्स इंपॉर्टेंट है, एंड से लेकर थेब्स तक। एंड ऑल द हाउस ऑफ कैडमॉस इज लेड वेस्ट, और कैडमॉस का सारा घर लेड वेस्ट, तबाह हो गया है। कैडमॉस जो कि फाउंडर ऑफ दिस सिटी है, जिसकी हम नस्ल में से हैं, उसका घर तबाह हो गया है। ऑल एम्प्टेड, पूरा शहर खाली है। एंड ऑल डार्कन्ड, और पूरा शहर जो है वो तारीकी में डूबा हुआ है। डेथ अलोन बैटन्स, सिर्फ मौत है, वहद मौत। बैटन्स जो सरगर्द है, जो घूम रही है, खुली छूट है जिसको। अपॉन द मिजरी ऑफ थेब्स, थेब्स की मिजरी पर अगर कोई चीज़ धमाल कर रही है तो वो धमाल किसका है? वो मौत का है। हमारी तरफ से गुजर का ख्याल रहने दो कि ये रास्ता भी बहुत पामाल दर्द का है। उखड़ती जाती है दीवानावार एड़ियों से,
اکھڑتی جاتی ہے دیوانہ وار ایڑیوں سے، زمین جہاں پہ ہماری دھمال درد کا ہے۔ تھیبس کی سرزمین اکھڑتی جا رہی ہے دیوانہ وار ایڑیوں سے، زمین جہاں پہ ہماری دھمال درد کا ہے۔ فقیر بیٹھے ہیں بڑے سکون سے ہم، تیری جدائی کی کٹیا ہے پیال درد کا ہے۔ تھیبس کی سرزمین پر اگر کوئی چیز دھمال کر رہی ہے، بیٹن کر رہی ہے، گھوم پھر رہی ہے، تو وہ ہے تھیبس کی مزریز کے اوپر، دکھوں کے اوپر موت سرگرد ہے۔ You are not one of the immortal gods. We know, ہم جانتے ہیں ایڈیپس تم لافانی دیوتاؤں میں سے ایک دیوتا تو نہیں ہو۔ Yet we have come to you to make our prayer. لیکن پھر بھی ہم تمہارے پاس آئے ہیں دعا کرنے کے لیے یا کروانے کے لیے۔ As to the man of all men best in adversity. کیونکہ تم تمام انسانوں میں سے بہترین انسان ہو ایڈورسٹی کے اندر، مایوس کن صورتحال کے اندر، اور اگر کوئی شخص سب سے بہترین ایکشن والا ہوتا ہے تو وہ تم ہو۔ ایڈیپس نے کئی عرصہ پہلے اس شہر کے اندر جب وہ آیا تھا تو اس نے اس شہر کو ایک بہت بڑی مصیبت سے بچایا تھا، ایک بہت بڑی مصیبت سے بچایا تھا۔ وہ ایڈورسٹی تھی، مایوس کن صورتحال تھی، اور اس میں ایڈیپس نے بیسٹ ایکشن کیا تھا۔ یہ وہی بات کر رہا ہے کہ تم ایڈورسٹی کے اندر سب سے بہترین ایکشن کرنے والے ہو۔ اس لائن کو انڈرلائن کریں، اس لائن کا اندر ایک پروفیسی بھی ہے، ایک ریورسل آف سچویشن بھی ہے۔ اس ساری ایڈورسٹی کے اندر تم بہترین ایکشن والے آدمی ہو، جبکہ آگے چل کر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس ساری ایڈورسٹی کے اندر یہ شخص سب سے بدترین ایکشن والا ہے، جس نے اپنی ماں کے ساتھ سیکس کیا ہے۔ پروفیسی بھی ہے کہ سب سے بدترین سچویشن میں ماں کے ساتھ سیکس کر کے بچے پیدا کرنے کی صورتحال کے اندر یہ پرسکون اور بہترین انسان کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ کنگ ہے، ریپیوٹڈ ہے، بیئر دا بیسٹ نیم آف دا سٹی اینڈ وائزسٹ ان دا وارز آف گاڈ، اور خدا کی تمام تر معاملات میں تم ذہین ترین ثابت ہو۔ You saved us، ایک دفعہ تم نے ہمیں بچایا تھا۔ From the Sphinx، سفنکس سے۔ سفنکس کی باڈی شیر کی ہے، بڑا سارے شیر کی باڈی ہے۔ سفنکس کا چہرہ ایک عورت کا ہے، یہ ایک بلا ہے جو صحراؤں میں رہتی ہے، لیکن ایک بار یہ بلا سفنکس تھیبس کے دروازے پر بیٹھ گئی تھی اور بلی مانگتی تھی، انسان کھاتی تھی۔ تو ایڈیپس آیا تھا تو اس نے آ کر چھڑایا تھا، لوگوں کو چھٹکارا دلوایا تھا، کیونکہ یہ سفنکس ایک سوال کرتی تھی۔ اس سوال کا جواب کوئی نہیں دے پاتا، سوال کا جواب جب کوئی نہیں دے پاتا تو سفنکس اس کو کھا جاتی تھی۔ سفنکس کہتی جس دن کسی نے میرے سوال کا جواب دے دیا تو میں خود مر جاؤں گی۔ سفنکس دنیا کی تمام ترین علوم جانتی ہے۔ سفنکس سے ایک بار تم نے ہمارے شہر کو آزاد کرایا تھا۔ That flinty singer، وہ ایک بری بدکار سنگر تھی۔ And the tribute we paid، اور ہم نے پھر تمہیں عزت دی۔ To her so sorry and the tribute we paid to her so long، اور اس سفنکس کو کئی سال ہم ٹرائبیوٹ دیتے رہے، اس کو ہم نوجوانوں کی ہم قربانی دیتے رہے اسے۔ Yet you were never better informed، لیکن جب تم آئے تھے تھیبس میں تمہیں تو کسی نے نہیں بتایا تھا سفنکس کے بارے میں، تم تو بیٹر انفارمڈ بھی نہیں تھے۔ That we nor could we teach you،
اور ہم نے تمہیں بتایا بھی نہیں تھا کہ سفنکس کا مسئلہ کیا ہے، یہ کون سا سوال پوچھتی ہے. It was some God breathed in you to set us free. یہ کوئی خدا تھا جس نے تمہارے اندر روح پھونکی کہ جاؤ جا کر تھیبس کے لوگوں کو آزاد کرا دو. یعنی کہ یو آر اے سلیکٹڈ پرسن آف گاڈ، یو آر وائز پرسن، تم سالور ہو، معاملات سالو کر دیتے ہو. Therefore, O mighty king, اے mighty king, we turn to you. ہم تیری طرف آتے ہیں. Find us our safety. ہمیں اپنا تحفظ لوٹا دے. And find us remedy. اور ہمارا علاج ہمیں ڈھونڈ دے. Whether by counsel of gods or men. چاہے تم جاؤ دیوتاؤں سے جا کر کنسلٹ کرو یا تم انسانوں سے کنسلٹ کرو، ہمیں ہمارے مسئلے کا حل نکال دو. A king of wisdom tested in the past. تم ایک وائز کنگ ہو جو کہ ماضی میں پروو کر چکا ہے. Can act in the time of troubles. بہترین تم ایکٹ کر سکتے ہو مشکل وقت کے اندر. And act well. اور بہترین قسم کا ایکٹ کر سکتے ہو. Noblest of men. تم تمام انسانوں میں نوبلسٹ ہو، اعلیٰ قسم کے ہو. یہ دیکھیں، یہ آئرنی ہے، انڈرلائن کریں، ساتھ لکھیں آئرنی. وہ اسے کہہ رہے ہیں نوبلسٹ آف مین، حالانکہ وہ تمام بدکاروں میں سب سے بڑا بدکار ہے. کون؟ یہ کنگ. ریسٹور، ہمیں ریسٹور کرو. لائف ٹو یو سٹی. ریسٹور لائف ٹو یو سٹی، ٹو یور سٹی ہونا چاہیے. اپنے شہر کو دوبارہ زندگی لٹا دو. Think how all men call you. سوچو کہ تمام لوگ تمہیں کس طرح بلاتے ہیں، کیا ٹائٹل دیتے ہیں. لبریٹر، تمہیں لبریٹر کہتے ہیں، نجات دہندہ، آزاد کرانے والا. For your triumph long ago. تمہاری اس بہت عرصہ پہلے کی جیت کی وجہ سے، تم نے بہت عرصہ پہلے جو جیتی تھی سفنکس کو ہرا کر، تو تمہیں ہم نجات دہندہ کہتے ہیں. When your years of kingship are remembered. جب تمہاری بادشاہت کو یاد کیا جائے، جب سالوں بعد تمہاری بادشاہت کو remembered یاد کیا جائے. Let them not say we rose but later fell. لوگوں کو، ہسٹورین کو یہ کہنے کا موقع نہ دو کہ ہم نے بلندی کو چھوا اور پھر جا کر نیچے گر گئے. یعنی کہ تم آئے تو خوشیاں ہوئی، آزادی ملی اور رونقیں ہو گئی، زندگی ہو گئی چاروں طرف. اور پھر اب انتہائی بدحالی، مسائل، بھوک، ننگ ہو گیا، موت ہو گئی، بیماریاں ہو گئیں. تو ہسٹورین کیا لکھے گا؟ ایڈیپس جو کہ لبریٹر تھا، اس کی حکومت کے نیچے لوگوں نے ترقی کی، بلندی پر پہنچے اور پھر گر گئے. کیا خوبصورت ڈائلاگ ہے. آج بھی یہ ڈائلاگ کارآمد ہے، اور آج بھی یہ ڈائلاگ ہم اپنے لیڈرز کو کہہ سکتے ہیں، چاہے وہ انڈین لیڈرز ہیں، چاہے بنگلہ دیشی ہیں، چاہے وہ پاکستانی ہیں. کیپ دا اسٹیٹ فرام گوئنگ ڈاؤن ان دا اسٹارم. اس اسٹیٹ کو بچا لو جو کہ ایک طوفان کے اندر گرتی جا رہی ہے، گوئنگ ڈاؤن، گرتی جا رہی ہے. ونس ایئرز اگو، کئی سال پہلے، ود ہیپی اگری، ایک نیک شگون ہوا تھا. ایگری سٹارٹ ہوا تھا، شگون ہوا تھا، اومن ہوا تھا. سالوں پہلے ایک خوشی کا چاند چمکا تھا. یو براٹ اس فارچون، تو نے ہمیں اچھی قسمت دی تھی. بی دا سیم اگین، دوبارہ ویسے بن جاؤ. نو مین کوسچنز یور پاور ٹو رول دا لینڈ. کوئی شخص بھی تمہاری طاقت کو چیلنج نہیں کر سکتا. تم ایک طاقتور رولر ہو. تمہاری حکومت اس زمین کے اوپر، تمہاری حکومت، تمہاری طاقت کو کوئی بھی کویسچن نہیں کر سکتا، چیلنج نہیں کر سکتا. بٹ رول اوور مین، لیکن اے کنگ، انسانوں کے اوپر حکومت کرو. ناٹ اوور اے ڈیڈ سٹی، مردہ شہروں کے اوپر حکومت نہ کرو، مردہ شہر کے اوپر حکومت نہ کرو. انڈرلائن کریں، یہ لائن بہت امپورٹنٹ لائن ہے. آج بھی ہم اپنے پولیٹیشنز کو کہتے ہیں کہ اگر حکومت کرنی ہے
تو زندہ لوگوں پر حکومت کر کے دکھاؤ نا. پانی، بجلی، بیسک نیسیسٹیز، بھوکے ننگے انسان، نیم جان، مردوں کو چلتا پھرتا کر کے آپ اس پر حکومت کرتے ہو. کمال ہے. حکومت کرنی ہے تو پھر زندوں پر حکومت کر کے دکھاؤ نا. یہ زندوں پر حکومت نہیں کر سکتے، یہ مردوں پر حکومت کرتے ہیں. ہم مردہ ہیں جن کے اندر نہ کوئی ول ہے، نہ کوئی جن کے اندر احتجاج ہے، نہ کوئی جن کے اندر بات ہے. ہم مردہ ہیں. لاہور شہر بس ایک زندہ شہر ہے مجھے لگتا ہے. اے کنگ، زندہ انسانوں پر حکومت کرو، مردہ شہر پر حکومت مت کرو. شپس آر اونلی ہلز. زندہ لوگوں کے بغیر جہاز خالی ہیں، ہلز خالی ہیں. اسٹائڈلز آر نتھنگ. اسٹائڈلز کاروبار، لہریں. کاروبار بالکل ختم ہو چکے ہیں. زندہ لوگ نہیں ہوں گے تو پھر کیا شپ چلیں گے، تو کیا کاروبار چلیں گے. when no life moves in the empty passageways. اور جب دروازوں کے اندر سے کوئی بھی زندگی نہیں گزرے گی، راستوں کے اندر سے کوئی زندگی نہیں گزرے گی، روڈز کے اوپر کوئی زندگی نہیں گزرے گی، لوگ مردہ ہو جائیں گے اور تم مردوں پر حکومت نہیں کرو گے، تم انسانوں پر حکومت کرو. ایڈیپس. پور چلڈرن. اے بیچارے بچوں، اے رعایا. یو مے بی شیور آئی نو. Important 4 lines. You may be sure I know all that you longed for in your coming here. تمہیں یقین ہونا چاہیے. May be sure. I know، میں جانتا ہوں. All that you longed for in your coming here. یہاں آ کر جس چیز کی تم خواہش کر رہے ہو میں وہ جانتا ہوں. I know that you are deathly sick. میں جانتا ہوں کہ تم اتنے بیمار ہو کہ مرنے والے ہو گئے ہو. And yet sick as you are. لیکن جتنا کہ تم بیمار ہو. Not one is as sick as I. تم میں سے کوئی بھی اتنا بیمار، یعنی کہ اتنا دکھی نہیں ہے، اتنا مردہ نہیں ہوا جتنا کہ میں ہوں. یعنی کہ میں تم تمام لوگوں سے زیادہ بیمار، دکھی ہوں. Each of you suffers in himself alone. تم سارے صرف اپنے اپنے دکھ اٹھائے ہوئے ہو. His anguish, not another's. ہر شخص نے اپنا ہی غصہ، دکھ، پریشانی اٹھائی ہوئی ہے، دوسروں کی نہیں. But my spirit. لیکن میری روح. Grounds for the city. پورے شہر کا دکھ اٹھائے ہوئے ہے، پورے شہر کے لیے گراؤنڈ کرتی ہے، کرہاتی ہے. For myself, for you. میں اپنے لیے بھی دکھی ہوں، میں تم سارے لوگوں کے لیے بھی دکھی ہوں. I was not sleeping. میں بے خبری کی نیند نہیں سو رہا تھا. You are not waking me. تم مجھے جگا نہیں رہے تھے. This is the kingly attitude. کہ تم یہاں پر مجھے آ کر بتا رہے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے مجھے آ کے بیدار کیا ہے. میں کنگ ہوں، میکروسکوپک آئی رکھتا ہوں، میرے پاس ہر ایک خبر ہے، میں ہر چیز جانتا ہوں. میں سو نہیں رہا تھا، تم مجھے جگا نہیں رہے ہو. No, I have been in tears for a long while. میں تو آنسوؤں میں ڈوبا ہوا ہوں دیر سے. And in my restless thoughts walked many ways. اور میں اپنی اس بے چین خیالوں کے اندر کئی راستوں پر چل چکا ہوں. یعنی کہ میں نے اپنے تخیل میں کئی سوچیں سوچی ہیں. میں کئی راستوں پر، سوچوں کے کئی راستوں پر جاتا رہا ہوں. میں مسلسل سوچ رہا ہوں تمہارا حال. In all my search. جہاں تک میں تلاش کر سکا. I found one helpful course. مجھے ایک راستہ ملا ہے، ایک مدد والا راستہ ملا ہے. And that I have taken. اور وہ راستہ میں اپنا چکا ہوں. مجھے ایک ریمیڈی ملی ہے، مجھے ایک راستہ ملا ہے، مجھے ایک خیال سوجا ہے اور وہ خیال میں نے
اس خیال کو عملی جامہ پہنا دیا. آئی ہیو سینٹ خریون, میں نے خریون کو بھیجا ہے. سن آف مینوکھس, میں نے مینوکھس کے بیٹے خریون کو بھیجا ہے. برادر آف دا کوئین, جو میری بیوی کا بھائی ہے, میرا سالہ ہے. میں نے خریون کو بھیج دیا. کہاں بھیجا ہے؟ ٹو ڈیلفی, ڈیلفی پر بھیجا ہے. ڈیلفی یہ ایک مبد ہے, جس طرح آپ کے ہاں داتا دربار ہے, میاں میر دربار ہے. انڈیا کے اندر چشتی اجمیری صاحب کا دربار ہے. اسی طرح بیت المقدس ہے, یا چائنیز کوئی مبد ہیں. اس طرح گریک کا بھی ایک مبد ہوتا ہے ہر شہر کے اندر. اس میں ایک پرافٹ بیٹھا ہوتا ہے, یا فیمیل پرافٹ ہوتی ہے وہاں پر, اور وہاں پر یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہاں پر دیوتا آتے ہیں اور اپنے آپ کو ریویل کرتے ہیں. جس سائل نے کوئی چیز پوچھنی ہو وہ پرافٹ کو گزارش کر سکتا ہے, اور پرافٹ دیوتا جب وہاں پر آتا ہے مبد میں, رات کو دن کو کسی وقت بھی, تو وہ پرافٹ اس سے کنسلٹ کر لیتا ہے اور پھر لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ بھئی تمہارے مسئلے کا حل یہ ہے. کسی کی مثال کے طور پر ماں نکل گئی ہے, تو وہ آئے کہ مبد پر آئے گا, جناب بتائیں, پرافٹ بتائیں کہ میری ماں کس کے ساتھ نکل گئی ہے. تو کہتا ہے ٹھیک ہے بتاتا ہوں, شام تک بیٹھو پھر بتاتا ہوں. شام کو وہ پوچھ لیتا ہے اپالو سے, اپالو پھر بتاتا ہے اسے کہ جی یہ ہوا ہے. پھر پرافٹ بتا دیتا ہے اس شخص کو, بھائی تیری ماں کتوں کو رکھوالی کرنے والے اس پین کے ساتھ بھاگ گئی ہے, جا اس کے گھر کو تلاش کر ڈبن پورا میں. تو میں مذاق کر رہا تھا. تو مبد کیا ہے؟ ڈیلفک اوریکل ہے, عبادت گاہ ہے, جہاں پر گاڈ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں, آتے ہیں, اور وہاں پر پرافٹ گاڈ سے کنسلٹ کرتے ہیں, لوگوں کو ان کے حل بتاتے ہیں. سیم لائک کریان از آلسو اوور دیئر آن ڈیلفک اوریکل. ڈیلفی یا ڈیلفک اوریکل وہاں پر پہنچا ہے, وہاں پر گیا ہوا ہے. اپالوز پلیس آف ریویلشن, جو کہ دیوتا اپالو کی ریویلشن کی جگہ ہے, جہاں پر دیوتا اپالو انسپائریشن کرتا ہے, چیزیں بتاتا ہے, اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. ٹو لرن دیئر اف ہی کین, تاکہ وہ وہاں پر جا کر سیکھے سمجھے کہ کیا اس کا کیور ہے ہمارے شہر کا. اف ہی کین, اگر وہ سیکھ سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے. بعض کا دیوتاؤں کی گفتگو اس طرح کی ہوتی ہے, پرافٹ کی گفتگو اس طرح ہوتی ہے, مبہم ہوتی ہے, unable to understand ہوتی ہے. What act or pledge of mine may save the city, جو بھی میرا کردار, ایکٹ, پلج یا وعدہ اس شہر کو بچا سکا. I have counted the days. اب دیکھیں گے کہ میں اس شہر کو بچانے کے لیے کوئی کام بھی کر ڈالوں گا, کوئی وعدہ بھی کر ڈالوں گا. I have counted the days. میں دن گن رہا ہوں کہ کریون واپس آ جائے. And now his very day, this very day, اور آج کا دن, I'm troubled, مجھے پریشانی ہو رہی ہے. For he has overstayed his time, کہ اس نے زیادہ وقت لگا دیا ہے وہاں پر. آج میں پریشان ہوں کہ اتنی دیر ہو گئی ہے, ابھی تک وہ واپس نہیں آیا. Yet whenever he comes back, ہاں تاہم جب وہ واپس آئے گا, I shall do well. میں well ہے لفظ, یہ ill نہیں ہے, well کریں. I should do well, میں اچھا کروں گا. To scant whatever him, to scant تخلیص کروں گا, ایکٹ کروں گا, اس کی بات جو وہ کریان لائے گا ڈیلفک اوریکل سے, اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گا, اسکینٹ کروں گا. واٹ ایور ہم دا گاڈ میں گیو, اس کو گاڈ نے جو بھی چیز دی, جو بھی کام اسائن کیا. کریان ڈیلفک اوریکل پر ہے, گاڈ اس کو بتاتا ہے کہ جاؤ اپنے شہر میں جا کر مقدس پانی کا چھنکاؤ کرو. گاڈ اسے کہتا ہے جاؤ وہاں پر بلیاں چڑھاؤ.
जो भी गॉड कहता है मैं उस काम को पूरा करूंगा. Priest. It is a timely promise. At this instant, they tell me Quran is here. یہ تو آپ نے ٹھیک وقت پر وعدہ کیا. اسی لمحے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ قریان آ چکا ہے. او لارڈ اپولو, او اپولو دیوتا, may his news be fair as his face is radiant. اے کاش کہ اس کی نیوز بھی اتنی صاف اور خوبصورت ہو جتنا کہ اس کا چہرہ چمکدار ہے. پریسٹ. It could not be otherwise. ایسا ہی ہوگا, اس سے منفرد نہیں ہوگا. He is crowded with bay. خوشی کی بات یہ ہے کہ اس نے جڑی بوٹیاں اٹھا رکھی ہیں. Crowned with bay. بے کا مطلب جڑی بوٹیاں, کراؤن کا مطلب اس نے سر کے اوپر جڑی بوٹیاں سجا رکھی ہیں, یعنی کہ جڑی بوٹیوں کا ایک تاج پہن رکھا ہے چھوٹا سا. وہ اصل میں ٹہنی کو لپیٹ کر, دو ٹہنیوں کو, تین ٹہنیوں کو آپس میں لپیٹ کر ایک رنگ سا بنا لیتے ہیں جس کے اوپر پتے بھی ہوتے ہیں اور سر کے اوپر پہن لیتے ہیں. یہ سر کے اوپر رنگس اس طرح کے کراؤن کا پہننا دو تین چیزوں کی علامت ہوتی ہے. دیوتا نے نوازا ہے, پراف نے نوازا ہے اسے, اور یہ بھی شور ہو جاتا ہے کہ وہ اس جگہ سے واقعی ہو کر بھی آیا ہے. جس طرح ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں, جی لاہور جا رہے ہیں, ٹھیک ہے داتا صاحب جائیے گا ضرور, اور داتا صاحب جب جائیں تو واپسی پہ داتا صاحب کے دربار کے اندر سے پھول کی پتیاں لیتے آئیے گا. تو پھول کی پتیاں لے کر آنے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ یہ پتہ چل جائے گا کہ واقعی دربار پر گیا بھی ہے کہ نہیں گیا. اصل مسئلہ یہ تھا. اب تو پھول کی پتیاں جگہ جگہ مل جاتی ہیں, اس وقت تو دور دور سے لوگ آ کر, وہ صرف دربار کے اندر ہی پھول کی پتیاں ہوتی تھیں, باہر کوئی سیل پرچیز نہیں ہو رہی ہوتی تھی. تو پھول کی پتیاں وہاں سے لے کر جاتے تھے تو شور ہو جاتا تھا کہ واقعی یہ دربار میں سے ہو کر آیا ہے. واٹس ایور. تو اس نے سر کے اوپر ایک جڑی بوٹیوں کا کراؤن پہنا ہوا ہے. دا چیپلیٹ از تھک ود بیریز. اور اس کے ہاتھ میں ایک چیپلیٹ جھاڑی ہے جس کے اوپر موٹی موٹی بیریز, بیر لگے ہوئے ہیں, پھل لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے ریڈ کلر کے. تو یہ بیری, یہ بھی اب یار آپ جا رہے ہیں بیت المقدس جا رہے ہیں, جیو سپوز بیت المقدس جا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں وہاں سے کم کم لیتے ہیں نا, کم کم ان کے پانی کا نام ہے. وہ بیت المقدس سے کم کم لیتے آتے ہیں پانی, سب کو پلاتے ہیں. اور جی پکا ہو جاتا ہے جی یہ کم کم بھی وہاں سے آ گئی تو اس کا مطلب بیت المقدس ہو آیا ہے بندہ. داڑھی والا جھوٹ نہیں بولتا یہودی کہیں کا. ایڈیپس. We shall soon know. ہمیں جلدی پتہ چل جائے گا. He is near enough to hear us now. وہ تو بہت قریب پہنچ چکا ہے, ہماری بات سن سکتا ہے, ہماری آواز سن سکتا ہے. یعنی کہ سامنے سے اسے نظر آتا ہے قریان. انٹر قریان. قریان داخل ہوتا ہے. اب ایڈیپس اپنا ڈائلاگ جاری رکھتا ہے. او پرنس, او قریان شہزادے, برادر میرے بھائی, سن آف مینوکس, مینوکس کے بیٹے. What answer do you bring us from the god? دیوتا سے کیا جواب لے کر آئے ہو میرے بھائی. قریان. It is favorable. اچھا ہے. I can tell you, میں آپ کو بتا سکتا ہوں. Great affections. اور بڑے بڑے جو دکھ ہیں, مصیبتیں ہیں, will turn out well. وہ یہاں سے بھاگ جائیں گی. If they are taken well. اگر ان کو ایسے کیا گیا. They are taken well یعنی کہ جو نیوز میں لایا ہوں اگر اس پر عمل پیرا بہترین طریقے سے ہوئے, taken well کیا اسے, تو مصیبت سے جان چھوٹ جائے گی. Taken well. Oedipus. What was the oracle? اوریکل نے کیا کہا؟ These vague words. کیا اوریکل نے یہیں نہ سمجھ آنے والے مبہم الفاظ کہے؟ کیا کہ یہ جو بڑا دکھ ہے یہ جلد ہی ٹل جائے گا؟ کیا یہیں کہا ہے اس نے؟
Leave me still hanging between hope and fear. تمہاری یہ بات مجھے ابھی بھی امید اور خوف کے درمیان لٹکائے ہوئے ہے. کریان. Is it your pleasure to hear me with all these gathered around us? کیا آپ یہ خبر ان تمام لوگوں کی موجودگی میں سننا چاہیں گے؟ I am prepared to speak. میں تو تیار ہوں بولنے کے لیے. But should we not go in? کیا ہم اندر پیلس میں جا کر یہ گفتگو نہ کریں؟ میں آپ کو نہ بتاؤں. کریان از اے ریزنیبل پرسن. کریان سمجھدار ہے، اعتدال والا آدمی ہے. وہ چیزوں کو بہت ہی مطمئن طریقے سے دیکھتا ہے اور اچھے ڈیسیژن کرتا ہے. کریان کہتا ہے کہ آؤ اندر چل کے پیلس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ معاملات کیا ہیں. ایڈیپس. Let them all hear it. ان تمام لوگوں کو سننے دو. It is for them I suffer. انہی لوگوں کی وجہ سے تو میں مشکل میں ہوں. More than for myself. نہ کہ محض میں اپنے لیے مشکل میں ہوں. کریان. Then I'll tell you what I heard at Delphi. پھر میں بتاتا ہوں کہ ڈیلفی پر میں نے کیا سنا ہے. At plain words. بہت سادہ سمپل الفاظ ہیں. The God commands us to expel from the land for Thebes. دیوتا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ایکسپیل کے نکال پھینکیں لینڈ فار تھیبس. تھیبس کی سرزمین میں سے تھیبس کی سرزمین سے ہم نکال پھینکیں این اولڈ ڈیفائلمنٹ. ایک پرانے گناہ کو، ایک پرانے گناہگار کو. ڈیفائلمنٹ ایک پرانی برائی کو. That it seems we shelter. جس کو لگتا ہے ہم نے اپنی سرزمین پر ابھی بھی پناہ دی ہوئی ہے. It is deathly thing. یہ ایک خوفناک ہلاکت خیز چیز ہے. کون چیز ہے ہلاکت خیز؟ ہلاکت خیز چیز کیا ہے؟ ایک گناہ ہے یا ایک برائی ہے جو ہماری سرزمین پر موجود ہے اور ہم نے اسے پناہ دی ہوئی ہے. بیونڈ ایکسپیشن. جو کہ جس کا کوئی تدارک نہیں، تلافی نہیں، جو کہ لا علاج ہے. ایکسپیشن تلافی. اب یہاں پر وی مسٹ ناٹ لیٹ اٹ فیڈ اپان اس لانگر. ہمیں اس کو مزید اپنے گھر میں خوراک نہیں دینی چاہیے. اس سرزمین کا کھانا مزید نہیں کھانے دینا چاہیے. کریان نے بتایا ہے کہ اس سرزمین پر ایک گناہ ہے، ایک برائی ہے جو کہ پرورش پا رہی ہے. اس گناہ اور برائی کو ہم نے یہاں سے نکالنا ہے کیونکہ وہ ہلاکت خیز برائی ہے اور اس کی کوئی تلافی نہیں. آؤ مل کر ہم اسے مزید اس سرزمین پر نہ پلنے دیں. اور وہ برائی کیا ہے؟ What defilement? کون سی برائی؟ How shall we rid ourselves of it? وہ برائی کیا ہے اور اس برائی سے ہم اپنے آپ کو کس طرح نکال سکتے ہیں، چھٹکارا دے سکتے ہیں. کریون. بائی ایگزائل اور ڈیتھ. اس برائی کو، اس گناہگار کو یا تو وطن بدر کر دیں ہم یا اسے موت کی گھاٹ اتار دیں. بلڈ فار بلڈ. یا خون کا بدلہ خون. It was murder that brought the plague wind on the city. یہ قتل تھا جس کا بدلہ نہیں لیا گیا. شاید یہ قتل تھا جو اس شہر کے اوپر ایک وبائی ہوا لایا ہے. اس شہر کے اوپر وبا اس لیے آئی ہے کیونکہ قتل ہوا تھا. Murder of whom? کس کا قتل ہوا تھا؟ Surely the God has named him. یقیناً دیوتا نے اس کا نام تو بتایا ہوگا. My Lord. Long ago Lios was our king. محترم جناب، ایک عرصہ پہلے ہمارا بادشاہ لیاس تھا. لیاس.
سارے کہیں لیاس. لیاس بادشاہ تھا ہمارا. Before you came to govern us, آپ کے دور حکومت سے پہلے, آپ کے حکومت میں آنے سے پہلے ہمارا کنگ لیاس ہوا کرتا تھا. ایڈیپس. I know, میں جانتا ہوں. I learned of him from other, میں نے دوسرے لوگوں سے اس کے بارے میں سنا تھا. I never saw him, میں نے کبھی اسے دیکھا تو نہیں. انڈرلائن کریں, زبردست قسم کی آدمی ہے وہ شخص جس کو اس نے قتل کیا ہے. ایڈیپس کا باپ جس کو ایڈیپس قتل کر چکا ہے کہتا ہے کہ میں اس کے بارے میں دوسروں سے سنا ہے, میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا. حالانکہ بعد میں ریویل ہوگا, ریورسل سچویشن ہوگی کہ وہ اسے لڑا ہے, وہ اس کا باپ ہے جس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا. کریون. ہی واز مرڈرڈ, اس کا قتل ہوا تھا. اینڈ اپالو کمانڈز اس ناؤ, اور اپالو ہمارے اوپر اب یہ حکم صادر کرتا ہے ٹو ٹیک ریونج اپان ہو ایور کلڈ ہم, کہ بدلہ لیا جائے اس شخص سے جس نے بھی اسے قتل کیا ہے. اپان ہوم, کس سے بدلہ لیں؟ ویئر آر دے, کہاں ہیں وہ قاتل؟ ویئر شیل وی فائنڈ اے کلیو, ہمیں ان کے بارے میں کوئی سراغ اشارہ کہاں سے ملے گا؟ ٹو سالو دیٹ کرائم, کہ ہم اس کرائم کو سالو کریں. آفٹر سو مینی ایئرس, اتنے سالوں بعد. Carry on. Here in this land, he said, اپالو دیوتا نے کہا ہے, یا اس کے ریپریزنٹیٹو پراف نے کہا ہے, اس زمین میں موجود ہے وہ قاتل. If we make inquiry, اگر ہم انکوائری کریں, we may touch things, شاید ہم ایسی چیزوں کو چھوئیں, that otherwise escape us, جو وگرنہ ہماری آنکھ سے اوجھل رہی ہیں. شاید ہمیں ایسی چیزیں مل جائیں یا ایسی چیزوں کی کھوج مل جائے جو ہماری آنکھ سے اوجھل ہیں. ایڈیپس. ٹیل می, مجھے بتاؤ, واز لیاس مرڈر ان ہز ہاؤس, کیا لیاس کا قتل اس کے گھر میں ہوا تھا, اور ان دا فیلڈز, یا کھیت میں میدان جنگ میں ہوا تھا, اور ان سم فارن کنٹری, یا کسی دوسرے ملک کی سرزمین پر اس کا قتل ہوا ہے. کریان. He said he planned to make a pilgrimage. ایک شخص نے بتایا تھا کہ اس نے منصوبہ بنایا تھا پلگرمیج کا, زیارت کا, کسی بزرگ کے دربار پر جانے کا, کسی دیوتا کے دربار پر جانے کا اس نے پلگرمیج, حج کا ارادہ کیا تھا. He did not come home again, پھر وہ گھر نہیں آیا. ایڈیپس. And was there no one, کیا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا؟ No witness, کیا کوئی گواہ بھی نہیں؟ No companion, کیا کنگ کے ساتھ کوئی ساتھی بھی نہیں تھا؟ To tell what happened, کہ بتائے کہ کیا ہوا تھا. Carry on. They were all killed but one, اس کے ساتھ جو لوگ تھے سارے مارے گئے تھے سوائے ایک کی. And he got away, اور وہ بھاگ گیا تھا اس جگہ سے. So frightened, اور وہ بہت خوف زدہ ہو گیا تھا. That he could remember one thing only, اب یہ شخص جو وہاں سے جائے وقوع سے بھاگا تھا یہ اتنا ڈر گیا کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں رہا سوائے ایک چیز کے. ایڈیپس. What was that one thing, تو کیا چیز اس کو یاد تھی؟ One may be the key to the everything, شاید ایک چیز ہر چیز کے لیے, ہر چیز کی چابی ہو, بنیاد ہو. If we resolve to use it, اگر ہم عزم کر لیں اس ایک کی کو استعمال کرنے کا. وہ چیز کیا بتائی اس نے؟ Carry on. He said that a band of highwaymen, اس نے کہا کہ رازنوں کا, ہائی وے کے اوپر چلنے والوں کا ایک قافلہ تھا. بینڈ. اٹیک them, ایک قافلے نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا. آؤٹ نمبر them, اور انہوں نے, وہ بے شمار تھے. اینڈ overwhelmed the king, اور انہوں نے کنگ کو لتاڑ ڈالا, کچل ڈالا, یعنی کہ بہت بڑے قافلے نے اٹیک کیا اور کنگ کو انہوں نے کچل ڈالا. ایڈیپس. Strange that a highwayman should be so dying, ہائی وے مین اتنے جرت مند بھی ہو سکتے ہیں, یہ ہائی وے مین نہیں, ہائی وے مین. Unless some faction here bribed him to do it,
شاید unless کسی فیکشن نے, کسی گروہ نے ہیئر برائبڈ ہم نہیں دیم ہونا چاہیے, شاید کسی گروہ نے انہیں رشوت دی ہو ٹو ڈو اٹ, کہ وہ کنگ کو مار ڈالیں. کریون وی thought آف دیٹ, ہم نے بھی یہ سوچا, بٹ آفٹر لیاس ڈیتھ, لیکن لیاس کی موت کے بعد نیو ٹربلز اراؤز, نئے مسائل شہر میں پیدا ہوئے, اینڈ وی ہیڈ نو ایونجر, اور ہمارے پاس بدلہ لینے والا بھی کوئی نہیں تھا. What troubles could prevent you hunting down the killers? کون سے ایسے مسائل تھے جنہوں نے تمہیں روکا, پریونٹ دور رکھا, کہ تم کلرز کو ہنٹ کرو, پکڑو, مارو اسے. کریون دا ریڈلنگ سفنکس سانگ, یہ پہلودار یا بجھارتوں والی یا پہیلیوں والی سفنکس کے گیت, سفنکس کا پہیلیوں والا گیت, اس نے ہمیں پریشان کر دیا تھا. میڈ اس ڈیف, اس چیز نے, اس سفنکس کے گیت نے ہمیں بہرا کر دیا. ٹو آل مسٹریز, ہر ایک مسٹری سے, ہر ایک پراسرار گہری ڈیپ چیز سے, دیوتائی خدائی تمام چیزوں سے سفنکس کے سانگ نے ہمیں بہرا کر دیا. بٹ ہر اون, بس ہم سنتے تھے تو سفنکس کا گیت سنتے تھے, ہمیں نہ گاڈ یاد رہتا, نہ پرافٹ کی سنائی دیتی, ہمیں کوئی چیز سنائی نہیں دیتی تھی. ایڈیپس Then once more I must bring what is dark to light. پھر ایک بار پھر میں روشنی میں لاؤں گا وہ چیز جو تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہے. It is most fitting that Apollo shows. اپولو نے جو ہمیں کہانی بتائی ہے, جو بات بتائی ہے, وہ بہترین ہے, فٹنگ ہے, اسے بالکل ٹھیک بتائی ہے. As you do, جیسے کہ تم نے آ کر بتایا ہمیں. This compunction for a dead, اور تم نے مردہ کی تلافی میں بتائی ہے, مر جانے والے کا دکھ بتایا ہے, مر جانے والے کے بعد کا معاملہ ہمیں بتایا. کمپیکشن کا مطلب ہوتا ہے مرنے کے بعد کا معاملہ, پچھتاوا, تلافی, دکھ. تم نے ہمیں بتایا ہے کہ موت, مرنے والے کے بعد کا مسئلہ. You shall see how I stand by you as I should. تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیسے ٹھہرتا ہوں, جیسے مجھے ٹھہرنا چاہیے. To avenge the city, میں اس شہر کا بدلہ لوں گا. And the city is God, اور اس شہر کے دیوتا کے ساتھ مل کر میں بدلہ لوں گا. دیوتا کا بدلہ بھی میں لوں گا, یعنی کہ دیوتا کے حوالے سے میں بدلہ لوں گا. دیوتا نے مجھے کمانڈ کیا ہے کہ تم بدلہ لو. And not as though it were for some distant friend, اور میں بدلہ ایسے نہیں لوں گا جیسے کسی میں دور پرے کے دوست کا بدلہ لے رہا ہوں, بلکہ پوری طاقت سے بدلہ لوں گا. بٹ فار مائی اون sake, ایسے بدلہ لوں گا جیسے میں اپنے کسی کے لیے بدلہ لے رہا ہوں, اپنے لیے بدلہ لے رہا ہوں. ٹو بی rid of evil, میں بدلہ لے رہا ہوں کسی برائی سے چھٹکارا پانے کے لیے. Whoever killed King Leos might, who knows, جس نے بھی کنگ کو مارا ہے شاید, who knows, کون جانتا ہے. Decide at any moment to kill me as well, کون جانتا ہے, وہ فیصلہ کر سکتا ہے کسی وقت بھی مجھے بھی مارنے کا. By avenging the murdered king, اور اس مقتول قتیل کنگ سے بدلہ لینے کے لیے I protect myself, میں اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کروں گا, اپنے آپ کو بھی تحفظ دوں گا. یعنی کہ میں اس کنگ کے قاتل کو مار کر اپنی زندگی کو بھی بقا دوں گا, یعنی کہ مجھے بھی خطرہ لاحق ہے. Come then my children, اے میرے لوگو آؤ. Leave the altar steps, چھوڑ دو اس جگہ کو, آلٹرز کو. Lift up your olive boughs, یہ لائف اپنی ہے. Lift up, اٹھاؤ اپنے olive boughs, اپنے یہ اپنی خوشبودار جھاڑیاں اس الٹر سے اٹھا لو. One of you go and summon the people of Cadmos together here, تم میں سے ایک جاؤ اور جا کر پوری کیڈماس کی قوم کو کہو کہ یہاں اکٹھی ہو جائے. سمن
طلب کرو ان کو. جو چوک میں ٹھہرے ہیں, جو شرائن آف پھیلاس میں, جو شرائن آف اپالو پر ٹھہرے ہوئے, سب کو بلاؤ. آئی ول ڈو آل دیٹ آئی کین, میں کروں گا جو کچھ میں کر سکتا ہوا. یو مے ٹیل دیم دیٹ, تم جب سب کو جا کے بتا دو کہ سارے یہاں اکٹھے ہو. ایگزٹ اے پیج, پیج کا مطلب سرونٹ بوائے. ایک 13 سالہ 14 سالہ لڑکا بھاگ کر جاتا ہے. سو ود دا ہیلپ آف گاڈ, خدا کی مدد سے, وی شیل بی سیوڈ, ہم بچ جائیں گے. اور ایلز انڈیڈ وی آر لاسٹ, وگرنہ تو ہم واقعی لاسٹ, تباہ ہو گئے ہیں. پریسٹ, لیٹ اس رائز چلڈرن, اے بچوں آؤ اٹھو. اٹ واز فار دس وی کیم, یہ وہ معاملہ تھا جس کے لیے ہم آئے تھے. اینڈ ناؤ دا کنگ ہیز پرامسڈ اٹ ہمسیلف, اب کنگ نے تو خود ہی وعدہ کر ڈالا ہے کہ وہ ایونج لے گا, ریونج لے گا, اس مسئلے کا حل نکالے گا. فوبس, فوئبس, فوئبس اپالو گاڈ کو کہتے ہیں. Phoebus has sent us an oracle. Phoebus اپالو دیوتا نے ہمیں بھیجا ہے ایک اوریکل. اوریکل کا مطلب ہے ایڈوائس. اوریکل مبد بھی ہے, اوریکل کا مطلب عبادت کدا بھی ہے, اوریکل کا مطلب ایڈوائس بھی ہے. Phoebus اپالو دیوتا نے ہمیں ایڈوائس بھیج دی. May be descent himself to save us, ہو سکتا ہے وہ خود بھی نیچے اتر آئے ہمیں بچانے کے لیے. اینڈ ڈرائیو آؤٹ دا پلیگ, اور اپالو دیوتا یہاں کی پلیگ کو نکال ڈالے, یہاں کی وبا کو دور بھگا دے. ایکسوینٹ ایڈیپس, ایڈیپس اسٹیج سے آف ہو جاتا ہے. کریون انٹو پیلس, اور کریون بھی پیلس کے اندر چلا جاتا ہے بائی سینٹرل ڈور, سینٹرل ڈور سے. دا پریسٹ اینڈ دا سپلینٹس, پریسٹ بھی اور سائل بھی, سوال کرنے والے عوام بھی, ڈسپرس, وہ بکھر جاتے ہیں رائٹ اینڈ لیفٹ. آفٹر اے شارٹ پاز, تھوڑی دیر کے بعد, دا کورس انٹرس دا آرکیسٹرا, کورس سازندے لے کر آ جاتا ہے, ساز لے کر آ جاتا ہے کورس, یعنی کہ تقریباً 10 لوگوں کا گروپ آ جاتا ہے سازندے لے کر, ساز لے کر. اور اس کے بعد کنٹینیو ہوتا ہے پیراڈوس. پیراڈوس, پیراڈوس ابتدائی تعارفی کورس کا گیت. So nice of you. Take well care of yourself. Thank you for being here. Bye bye.